السلام علیکم، خبرزار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین حضرات، آپ کو لیے چلتے ہیں الیکشن محلے میں، جہاں قصاب کی دکان پر کافی رش نظر آ رہا ہے. یہ حال آفتاب صاحب، تسی ٹھیک ہو؟ ہاں جی میں ٹھیک ہوں. تم اپنا ناک سیدھا کر کے کیوں نہیں بولتے؟ تن میرے نک کو مسئلہ کی ہے. تم ہو قصاب، ہاں جی، لیکن تمہارا ناک جو ہے وہ ساڈے نال دا ہے. صحیح گوشت دینا تو پرسوں بھی پانی والا دے دیتا ہے. بیگم نے سکا بنایا، شورے والا بن گیا جی. بکرا کی میں کیا پانی والا ویچن دے ہیں. آپ کون ہیں بھائی صاحب؟ میں پٹواری ہوں، ریٹائر جناب. مینوں وقت تو پہلے ریٹائر کر دیتا گیا. کرپٹ ہو گئے تم؟ کوئی کرپشن نہیں کی تھی. پھر کیوں ریٹائر کر دیا؟ لوارا زمین پہ سی، وہ اپنے نام کی تھی. تو یہ کرپشن نہیں ہے؟ یہ کرپشن اور ریلوے دی زمین اپنے نام کراؤ. تے کہہ رہے میرا متکا نہ لاؤ. اے سندھی خربوزے کا منہ تہاڈا گول جیا. میں چھم چھم نچدی پھرا ہائے، میں چھم چھم. کیا حال ہے باجی کوسری؟ ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے. کیا حال ہے؟ تم بڑے دن بعد آئے ہو. میں اصل جڑے تھا ایکسکیوز می، ایک منٹ باجی، میں گال کریں تھا پہلے. میں آپ کو پتہ میں کتنی بڑی شخصیت کی بیوی ہوں؟ ہاں مجھے پتہ ہے. اچھا گال پتہ کیا ہے؟ چودھری جڑا ہے وہ گیا ہے ملک تو باہر. ہیلو ہی وہاں سے میں خوش ودائی میں میرا دل آدھے میں تھا بھنگڑے پاواں ڈانس کراں. تو سنا میراسی ہو ٹھیک ہے؟ 8 مرلے دے پلاٹ جڑا خس رہا ہے. واہ واہ. گال یہ ہے میں تو کہتے سے چودھری لگا گیا. اگلے ہفتے اتھا ہی مرسی ہی جاتے ان دا بیڑا غرق تھی وے. مطلب دل میرا آدھے اتھا ہی غرق تھی وے. کوئی اتھا کتے پاٹ گئے. کیوں؟ تمہیں کیا کہتا ہے؟ مرین دے جا تو میں کو مرین دے قسم خدا تھی. میں تو مانتا ہی نہیں ہوں. مجھے یقین ہے جھوٹ بولتا ہے. ایک منٹ جڑا یقین نہیں کرے دیکھ دے. اچھا نہیں یقین ہے، ہمیں یقین ہے. بابا جی یہ نمبر اے دیکھ بابا. وخا میں کدی نہیں ویکھیا. مفت دمبیر کا منہ ہے تیرا. لا جی بیگم صاحبہ، میری گال سن جا جی. باجی تیرا مالک تھا، تیرے نہ پیار کرے نا اسی. مالک کون؟ تیرا خامد جڑا ہے وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میرے ناز نخرے اٹھاتے ہیں. ظاہر ہے تیری دی زال ہوئے تو بل پیار تو بن دے. زال؟ ساری زبان ایجاد نا جڑی سوانی ہوندی ہے. سوانی بیوی نہیں ہوندی. اتنی مشکل اردو کیوں بولتے ہیں آپ؟ یہ اردو کہن بھال سرائکی ہے یہ. آپ کا خامد آپ سے بھلا کیوں محبت کرتا ہے؟ جی. انہوں پتا کوئی سا ہے، کھاوے پیوے ہسے کھیڈے عیش کرے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نانا ابو. 5 مرلے دا پلاٹ دیاں نیاں کڈیاں نا تیرے ورگے 18 پٹواری تھلوں نکلدے نے. تے تیرے ورگے 3-4 سپ نکلدے جنوں بچے ڈنڈیاں نال مار دیندے. خوش نصیب ہے تیرے نال پیار کرے دے. میرا ظالم آدمی میرا چودھری جڑا ہے نا آپ میرا بالکل میرے نال پیار نہیں کرے دا. وہ تمہارا ایمپلائر ہے، باس ہے تمہارا، شوہر نہیں ہے. ہاں لیکن میں تب اندر نال محبت کرے نا تو میں تو پیار بہو کرے نا اندر نال. آپ کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ بیوی بچے میرے راجن پور ہیں. بال ہیں بال؟ یہ دیکھیں بال. اور بال لگے سی بال آتے نا نکے جڑے ہوندے چھوڑ بچے. جی جی. اچھے ہیں. ابھی بھی تو شادی ہوئی صرف 3 سال ہوئے ہیں. 3 سال ٹھیک ہے. 3 سال. ہاں 3 سال شادی راجن پورے جو بھاں مچ ویندی. کیڑے مسئلے کھول کے بیٹھ گئے ہو بی بی جی. چلو جلدی یہ صاحب بہت کیوٹ ہے، ان کی مدد کرنی چاہیے. چاہیے سب کیا کام کریں دیں. بہت بڑے بزنس مین ہیں، پالیٹکس میں ہیں. بی بی جی چلا ایتھے لایا ماں میں. کی یہ پاگل جا بندہ جی دے نال تسی گلاں نہ کرتے پے ہو. میرا چودھری جڑا ہے تو وہ آج کل گئے ملک تو باہر. اچھا. ان دا بیڑا غرق تھی سی ہفتہ ایک رہ گئی ہے. اتنا ہی آسی والہیم اے محلہ ہو سی تب میرا سیر ہو سی تب انہیں جتے ہو سی. تم میرے ساتھ کام کرو، اس کی مجال نہیں جوتے مارے تمہیں. میں کو کوئی لاکھ روپے دے میں چودھری کو نہیں چھوڑے دا. اچھا اس کو چھوڑتا بھی نہیں اور اس سے جوتا بھی کھاتا ہے. اندر میرا ہاں ہے. میرا حال ہے اے جنوبی پنجاب والا. جی میں جنوبی پنجاب دا بندہ کہیں کو نہیں چھوڑے دا نا، میں ایک نہ چھوڑے سا چودھری کو. بہرحال جنوبی پنجاب نیا صوبہ بننے جا رہا ہے. اصل صوبہ بڑھنا چاہیے. دیکھو اتھا سارے کو ہسپتال کوئی کہہ نہیں، سڑکیں کوئی کہہ نہیں، پانی کوئی کہہ نہیں. یقین کرو ایڈے تنگ تھی نے کو بندہ بیمار تھی وجہ تھا اثر راجن پور تو ٹر دے تو بہاول پر گھن کے آنے ان کو ہسپتال ہے. رستے جی بندے مر ویندے. یقین کرو کتھا راجن پور کتھا بہاول پور. ملتان میں آ جایا کرو. بہاول پور پہلے پوندے ملتان ہوں دے کولو اگے بڑا طرح پتروٹے کا منہ ہے. ویسے یہ تو بتائیں یہ کوک کیسا ہے؟ بہت اچھا کوک ہے اور گوشت کی پہچان اسے بہت. اچھا میری بات سنو، تمہیں 5 مرلے کا پلاٹ بھی دیں گے، ساری سہولتیں ملیں گی. باجی گال پتہ کیا ہے؟ کیا؟ تیری آفر سن کے نا منہ پانی دا آندے، لیکن چودھری کو میں نہیں چھوڑ سکتا. چودھری سے جوتے کھا کھا کے اس کو جوتوں کا نشہ چڑھ چکا ہے. گل سن جے تینوں لتر پولے دا ایڈا شوق ہے تو اسی کردے رہاں گے. چل یار تے کوئی یہی گال دا کوئی نہیں پتا. چودھری لے لترا چیچا سے بڑا ہی بے شرم آدمی. اچھا پی کے نا کپ توڑ دیں. کیویں یہ کسی اور نہیں پینی. ٹھیک ہے میں بہت لیٹ ہو رہی ہوں، تم اس کو اپنا نمبر دے دینا، تمہیں کال کر لے گا. ٹھیک ہے میں کرے. جی آؤ جی بیگم صاحبہ آؤ دیکھو
ایک منٹ کھڑ بنو میں تو ہوں ویلے دا قسم میں اڑی ایک منٹ کھڑ کے اتھا باندھا پیا جنگا تھک گئے تے ساڈا موڑا توڑنا ہی مرنے آ توڑ نہ میں تھا کوئی نہیں تو ٹریکٹر رکھے نہ پیا گوشت بنا دے اچھا کوئی چھوڑ پرے اوجرے ہیں اوجرے ہیں کو 900 مرن والے تھی گئی کو پتہ کوئی کہنی بھی اوجرے کیا کو آدن اوجڑی نہیں ہے ہاں جی اوجری ہاں اوجری صبح صبح مک گئی ہے پاوے دے پاپے بھی ختم ہو گیا اچھا آفتاب صاحب ہی بازار ہے تو سب تو بیسٹ کھانا جڑا کیڑا لگ دے یہاں کے کباب سائیں کے کباب نہایت شاندار. یہ جس علاقے میں آپ بیٹھے ہیں نا آپ یوں سمجھیے کہ یہ کباب نگری ہے اور سائیں کا کباب یہاں کا بادشاہ. سائیں جی خود تو فوت ہو گئے لیکن کباب آج بھی وہ بات نہیں ہے 80% رہ گیا ہے لیکن بہت شاندار. کباب دا قیمہ جڑا ہوندا تا این دے وچ ایک شے ہوندی ہے گوشت دے وچ او کو آدن بھید او پوندے او ہی واسطے نے کہ او کباب دے قیمے کو پکڑ جوڑ کے رکھتا ہے جوڑ پکڑ گندے اس کو کہتے ہیں ایڈہیسو. جس طرح یہ سمد بانڈ نہیں ہوتا. ہاں اللہ تیرا بھلا کرے اوہ بل جیڑے لے تساں کو شیخ دے تے چڑھاونے بھلے ہی میں سیخ دے نال چمبڑ ویندے. اور اگر بھید نہ ملے پھر کیا کریں. ہر جگہ پہ تو بھید نہیں ہوتا. ہاں پھر انڈے ڈالتے ہیں اس میں. اے ہولے ہولے ایک کباب جڑا نا 30,000 دا کر دے اللہ فادا گوشت یہ گوشت دیتا ہی ساری چربی دے دیتی ہے. اچھا میں میرا صاحب مینوں لتر مارے نے ساری چربی ہے جی ڈھاڈا لگدا ہے. تھوڑا پرے تھی میں تھکا تا نا سا. اچھا جناب انہاں نوں چھڈو تسی دسو اس بازار دی کوئی ہور خاص چیز. یہ ہم چوہٹا باکر کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور چوہٹا باکر پتہ ہے کیا اس کی سوغات ہے جو بیرون ملک جاتی ہے. اس کی بیک سائڈ پہ اس وقت اگر آپ اس گلی سے نکلے نا بلکہ اس طرف سے بھی جا سکتے ہیں آپ تھانے والی سائڈ سے جائیں یہ رکشا بھی چلاوندا رہا لاہور جی تو خلیفہ بیکری ہے جس کی خطائی ہائے ہائے سبحان اللہ. گل سن یہ بڑا اچھا گول بوٹی دا گوشت آ جے ہی پکا لو. نہیں میرے صاحب مینوں لتر مارے نے جی. میرے کو تو جگہ کوئی نہیں مارے کتے انہیں. میرا اصل مسئلہ پتہ کیا ہے میں گوشت کی نا این کولو پر ہندے تے اعتماد اج ہندے کول کوئی کہہ نہیں. حالانکہ چودھری جڑے شک کریں دے کس بات پہ ہی گال تے آدھے بھی تو تھوے نے اون نال ون کے ہندے تے تک گھٹ کریں دے تیرے تے زیادہ کریں دے تیرے تے زیادہ شک کریں دے. وہ تانوں کسائی سمجھدا مینوں اینکر سمجھدا. میں کو آدھے اون نال ون کے تو این باٹ کھڑا کے لینے. پکانا کی ہو اج اج میرا دل آ دے کہ میں پکاواں شملے دے مرچاں تے وچ پاواں گوشت ہڈی والا. شملے دے مرچ کھادن کہ نہیں؟ ہاں کئی لوگ آدن شملے دے مرچ پانی پا چھوڑے دن. شملے کی مرچ بہت اچھی لگتی ہے یا قیمے میں اور یا پیٹزا میں. ایویں بھونتے نا بھونی لا کے گوشت ہوے یا قیمہ ہوے بس ایویں چا کے ویسے سٹے اتر کرے ڈھکن او تو ہوندی جڑی ہوندی ہے نا ہوا بھاپ ہوندی ہے اون دے نہیں جوس موس تھی ویندی ہے شملے دے مرچ. بیکار چیز ہے اس کو کیوں ڈالنا ہے اس کو تم کوک کو باغی متا کو سکی روٹی دے تے 2 مرچا تال کے رکھ چھوڑا ایویں انگلے نہ چٹے میرا نام بدلا چھوڑے. اوئے واقعی اوہ یہ جو مکھن کے اندر جی ہاں بھائی دیاں گلاں سنن والی توے کے اوپر آپ مکھن ڈالیں اور مکھن کے اندر فریش 3-4 بڑی مرچیں اون دا پیٹ چاک کرتے نا. نہ یہ جو باریک والی نہیں مرچی نہیں تیرا ابا غلط دستا پیا اسے بڑی درد ہوتی ہے. یہ جو موٹے ہوتے ہیں نا انہیں بہت درد ہوتی ہے. اچھا ہی گال تو چودھری شک کریں دے آدھے تیری ہر گال دا کو پتہ ہے. اچھا یہ تے لعنت پاؤ مکھن دے وچ کی کر رہے مکھن میں جب آپ مرچیں رکھتے ہیں نا ثابت وہ فرائی ہوتی ہیں ان کی رنگت چینج ہوتی ہے اس کے اوپر آپ ڈالیے تھوڑی سی کالی مرچ تھوڑا سا نمک اور اگر آپ محسوس کریں تو کٹی ہوئی لال مرچیں جس کو دڑا مرچ کہتے ہیں وہ کٹیوں یا سلوٹے کے اوپر آپ نے سبحان اللہ اس کو اس پہ ڈالیں کھان تو پہلے 4 پھیر کٹ دے بندہ. اور اصل گال دسی کہنی کیا جیڑے لے مکھن دے وچ مرچاں سٹنے تا اون دے اوتے وال کوئی بھانڈائی میں منہ مارنے کیونکہ والو اڑ دین پٹاک پٹاک پٹاک. اس کے اوپر روٹی رکھ دو. روٹی روٹی رکھدا تھا. میں کو تو لگتا چودھری واپس آ گئے. اب اس کے اوپر کیا انویسٹمنٹ کیا ہوئی
ज्यादा ज्यादा 1 चम्मच उसमें मक्खन लग गया होगा। ओए महंगी आइटम होई है मक्खन। ਛੱਡੋ ਐਂਕਰਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਵਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ मैं तवा कीमा नहीं तुम्हें बना के खिलाऊं, अंडे कीमा। दुकान बंद करो साडा चेजा करन दे जे मेरे हाथ दे अगर तू खावे ना कड़ी, मैं बहुत कम कड़ियों से मुतासर हूं। इतनी सी कड़ी हो, 4 कम से कम बड़े बड़े पकौड़े हो, 2 सब्ज मिर्चें और 2 बड़े बड़े आलू कड़ी के अंदर। मिरासियो अपना ऐलान करवा दो। हम रास्ती का गोश्त लुट लो, मैं जरा रेसिपी पकौड़े 4 ने जी, हाँ जी, एक हरी मिर्च। 1 या 2 हरी मिर्च। वाह भाई, ਇਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਚ ਕੇ ਖੜੀ ਲੈ ਲੈਣੀ वैसे मेरा तरीकाकार जो है ना कड़ी वाला, मैं पहले भी बता चुका हूं। पकौड़े में अलहदा कर लेता हूं, कड़ी में से जो सोख कर रहे हो, जिनके अंदर कड़ी मौजूद हो, वो फिर मैं आलू गोश्त में या देसी मुर्ग में ओए होए डाल के उसके साथ खाता हूं। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ सुभान अल्लाह। ਉਹ ਵੇਖੋ ਮਰਾਸੀਓ ਤਾਈ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। गर्दन ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਪੈਂਦੀ आलू गोश्त बहुत अच्छा बनता है इसमें, और पुलाव, इसकी यखनी में आप पुलाव बनाएं, और कमाल का, मैं समझता हूं बेस्ट गोश्त गर्दन का गोश्त। ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਯਖਨੀ ਬਣਾਵਣੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਕਪੜਾ ਘੇਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਮਲਮਲ ਦਾ, ਜੀ ਆ ਪਤਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਣੇ ਧਨੀਆ, मसाले, ਸੁੱਕਾ ਧਾਣਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਣੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੇਚਣੇ, ਵੇ ਸੱਟਣੇ ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਸੱਟਣੇ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਬੜਕਦਾ ਰਾਵੇ, ਬੜਕਦੇ ਉਹਦੀ ਵਾਲੀ ਯਖਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਨਿਪੀੜ ਕੇ ਉਹ ਛਾਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਛਾਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਛਾਣਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਯਖਨੀ ਤਲੇ ਲੈ ਆਵੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਛਾਣਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਸਨ, ਉਹ ਵਾਲ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕਦੇ ਨੇ ਵਲ ਹੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਾਉਣੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਅਸਲ ਯਖਨੀ। अच्छा ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਥੀ ਵੰਦਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂ ਕੱਪ ਪਿਲਾਓ, ਕਈ ਤਕੜਾ ਥੀ ਵੰਦੇ ਇੰਜ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, गर्दन ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ दस्ती की, मछली की बेहतरीन बोटियां होती। मछली की बोटियों में डालो हलवा कद्दू, या फिर डालो सुहांजना। ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਸੀ ਤੇ ਖਤਮ ਥੀ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਕरेंगे ਵੇ? तो क्या डीप फ्रीजर खत्म हो गए? ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਚਾਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ना होने से तो बेहतर है ना, जाया होता है फिर, तो इससे बेहतर नहीं 2-2.5 मन ले लो और उसके पैकेट करवाओ, पूरा साल खाओ। ਹਾਂ ਵਾਲੋ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਜ ਕੇ ਨਾ ਮੁਰਦੇ ਵਾਲੀ ਜਾਤ ਰੱਖੋ 2-2.5 ਮਾਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਰਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਡਿਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। बागी साहब खुद कीमा अच्छा पकाते हैं। कीमे के अंदर एक चीज मेरे कहने पे डालिए, ਇਹ ਜੀ आप उंगलियां चाटते रह जाए। ਵਾਹ ਜੀ, ਸ਼ੈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? छोटे टींडे लें, छोटे, ਹਾਏ ਹਾਏ, उन्हें कीमे के अंदर, जब कीमा भुन रहा हो तो उसके अंदर डालें, उसी ऑयल में, घी में वो एक तरह से फ्राई हो जाएंगे, और हल्की आंच पे, सिमर पे उन्हें रख दें। उनके अंदर कीमे की सारी स्टीम चली जाएगी, आपको कीमा इतना मजेदार नहीं लगेगा जितना टिंडा। मैं अपने आप ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। क्यों? ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਕਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। हज़रात, हम लेते एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। मरियम, खबर है कि ढाका में बीवी का गुर्दा फरोख्त करने वाला शौहर साथियों समेत गिरफ्तार। सर ये कैसे हो सकता है? रीटा नामी ये खातून हिंदुस्तानी है, शौहर इसका बंगाली, और वो कहती है कि नशई है, नहायत घटिया है, पैसे की खातिर कुछ भी करने पे तुल जाता है, मुझे मारता है, पीटता है कि पैसे लाओ, मुझे नहीं पता। वो बेचारी फैक्ट्रियों में काम करती थी, मून लाइटिंग तक करती थी, एट अ टाइम 2-2, 3-3 जगहों पे काम करती थी। और ये नखट्टू, नशई ज़्यादातर नखट्टू होते हैं, ये किसी जोगे नहीं होते। खैर, ये कहती है कि मुझे अपेंडिक्स का दर्द उठा और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। सुबह जब ऑपरेशन के बाद होश आई तो पता चला कि अपेंडिक्स निकाल दिया गया। चंद दिन मज़ीद गुजरे और तबीयत बहुत ख़राब होने लगी, तो फिर किसी और अस्पताल कहती मैं ख़ुद चली गई अपने तौर पे, और डॉक्टर्स ने बताया कि तुम्हारा तो गुर्दा निकाला गया, अपेंडिक्स तो तुम्हारा जूं का तू है। इस पर उसने फिर अपने पेरेंट्स को बुलाया इंडिया से और बताया कि मेरे साथ ये हुई है। उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया और पुलिस ने फिर उस बदबख्त को पकड़ा। सब झूठ है बाबा, झूठ है।
मैं इसका गुर्दा कैसे निकाल सकता हूँ? ये कौन है, गुर्दा है जी? बीवी है, मेरी बीवी है, मैं इसका खावंद हूँ। ये तुम्हारी बीवी है? ये सारी मेरी बीवी है। और इसके गुर्दे से छोटे तो तुम हो। ऐसी कौन सी बात है, एक गुर्दा किसी ट्रक दा? नशा खुद नहीं किया, मुझको नशा लगा, धोखा हुआ मेरे साथ। ये मेरे ससुर है, इसने धोखा किया मेरे साथ। क्यों भाई? अरे मैंने तो बेटी दे डाली मालिक। इंडियन फिल्म च ना हजे बाबे का एक डायलॉग होता है, ठाकुर फिर बिटिया उठा ले गया। और यार तुमने ये शादी की क्यों? भाई रिश्ता मांगा हमने दे दिया, तुम मांगते हम तुम्हें दे देते। इतने मेरे नसीब कहाँ, क्या, किस बात पे? क्या आप मेरा रिश्ता मांगते? अच्छा, यकायक पकीजा वाली मीना कुमारी हो। हाँ जी, पहले मीना पंसारी सी। आवाज भी कितनी भारी है, खुद कितनी भारी है, और तुम्हें खुद ख्याल नहीं है इसके साथ शादी की तुमने? ये अच्छा खासा होता था, नशा कर करके कुल गया, मर जाना। ऐसा जिस डॉक्टर ने ऑपरेट किया ना सर, उन्हें पहले 6 महीने जिम किया है। ते मर जाने खुश रहा, मेरा ऑपरेशन रिंग च होया सी। ये बताइए, सारे आपके मेके वाले हैं? सर मेहमान सिर्फ ये 3 ने। तो वो 2 कौन है जो परे बैठे हैं? जेडी गड्डी ते मोहतरमा बैठे सर ना, ये दोवें उन्हें खिंच के ले आए ने। ये 2 कैसे खींच सकते हैं? सर 2 ते है बैठे ने, 150 बाहर बैठे ने। सर ये बेहोश नहीं सी हो रही, डॉक्टर ने बड़ी कोशिश की थी, इन्हू फाइल आया है, इन्हू नेज़े मारे ने। तो बेहोश होती नहीं थी, वो सारी वो दवाई होती, क्या उसको कहते हैं, थ्यूसिन या क्या, एनेस्थीसिया। वो भी दे दिया इसको। 2-3 बोतलें भी पिला दी, चरस भी पिला दी, नहीं हो रही। एनेस्थीसिया पी के तो डकार मारे सी ने। फिर कैसे हुई? वो जो शिकारी नहीं मारते किसी को टी करके, टीका सा वो लगता तो जानवर ऐसे गिर जाता। इंजेक्शन। वो इंजेक्शन तोप भर के इन्हू मारे। बस ये नसीबों की बात है। ये शख्स मेरा आइडियल था ही नहीं, कभी भी नहीं। तुम उसकी जान छोड़ देती, तुम कहती कि मैंने नहीं शादी करनी। जिद कर रही थी कि मैंने इसको पकड़ के ना यूं दीवार में मारना। अब खामोश रहो, तेरी यही अबे बात 10 क्या गोलियां कर, तेरी इन बातों से तेरी बेटी का गुर्दा निकला। तेरे मुंह से लगता है तू किसी बात से पछता रहा है तू। बात सुनो, तुम्हें क्या सूझी क्या उस बेचारी का गुर्दा निकाल? हमारे इलाके में गुर्दा 2 लाख का बिकता है। हाँ। मैंने कहा इसका तो 2 करोड़ का बिकेगा। तुम्हारा ख्याल है गुर्दा लोग वजनन खरीदते हैं? क्या अच्छा कहा है आफ्ताब आपने कि इस बेचारी का ऐसा ही हमदर्द मुझे चाहिए था। आज भी मेरा आइडियल इसी तरह ब्लैक सूट, अच्छा एंकर हो, अच्छा लिखारी हो, इन्हें दूजा गुर्दा भी कड़वा पड़ा। कोई क्रिएटिव माइंड हो, वो मेरा आइडियल। मेरा भी वही आइडियल है। हल्की हल्की किधरे किधरे पांडगिरी भी करता हुए। अब तो मुझे स्पोर्ट्स का इतना शौक है। यार तुम कौन हो ये जो प्रोफेसर नुमा? मैं जनाब चशमदीद गुआ वहां। मैं तो क्या ना बेहोश नहीं सी हो रही सर। ये चशमदीद गवाह ने को 1.5-2 घंटे बकवास की, ये भी बेहोश हो गई और डॉक्टर भी हो गया। अफी आप मैरिड है? ओ बाजी जान दे, बड़ी दिल गुर्दे वाली गल ही, तेरे को तो पहले एक रह गया। मैंने सवाल किया मैरिड हो? हाँ जी हूँ। इतना दुखी हो के क्यों कहते? आप स्पोर्ट्स की बात कर रही थी, पैनक्रीज गेल। स्कीट शूटिंग जो होती, ये भी मुझे बड़ा शौक है। मेरा ख्याल है आपको भी है। हैरान हुए ना आप, इकट्ठे किसी दिन शूटिंग करें। बाजी तेरा एक गुर्दा की हो गया तेन? तो फिटे में मोहब्बत करनी है कि यार किस कदर बदतमीज और वाहियात है। हाजी आप शुरू से इतनी मोटी हैं। और कहाँ मैं इतनी मोटी थी, ये तो शादी के बाद। आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे तो मेरे कोई नहीं, सिर्फ मैं गुर्दे ही देते हुण तक। एक कलकत्ता च बाजी का बड़ा अच्छा बिजनेस है सर। काहे का? ये आर्डर ते प्लास हिट आउंदी है। सारे नु एक क्रेन दे ना बंद दिंदे ने। अच्छा। ਉਹ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਉਹ ਸੰਗਲ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ जी। ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਸਰ। अच्छा। ਉਹਨੇ ਪਾਈਆ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। शेख जायद को जिस बंदे ने गुर्दा दिया ना, उसको एक मर्सिडीज मिली थी और एक विला मिला था। ਹੁਣ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਪ ਚੂੰਪ चाਹੀਦੀ है। अजी आप इतनी मोटी क्यों है? मैं वहां आ गई ना तो मैं कोट कोट की तरह हशर कर देना, मैं तो दस दें। और वाकई बहुत मारेगी है। मैं अब सोच रही हूँ कि अब नकारा तो हो ही गई हूँ, बिजनेस कर लूँ कि बैठ के अपना काम करूँ। तू पहाड़ा ते धमाल पा के ना विचों सोना कढ़िया कर। बेटा जी नहीं तो सेहतमंद है ना, दरिया च डुबे बंदे कढ़िया कर। वैसे कोहाट के पास दरिया सिंध जब एंटर होने लगता है ना अटक में, इन्हों वेख के वापस मुड़ जा। मैं इतनी अहम बात बताने लगा था, अब नहीं बताना। सर प्लीज प्लीज। वहां पर एक जगह है गंदा दुप्पर दरिया, वहां पर एक चक्कर काटता है तो उसका पानी ज्यादातर वापस चला जाता है। तो
اس سے نکلنا بہت مشکل ہے. یہ اٹک سے کچھ چند میل اپ اسٹریم ہے, وہاں پر عام طور پہ لاشیں پھنستی ہیں, انسانوں کی, حیوانوں کی. بہت گندا وہ ماحول ہے وہاں پہ. مجھے معاف کر دو, گردہ نکال لیا ٹھیک ہے, کوئی نہیں, زندگی تو بسر کرنی ہے. اب میں نے تمہارے ساتھ زندگی بسر نہیں کرنی, اب میں نے سوچ لیا ہے. مت رہو اس جیسے کے ساتھ, تمہیں رہنا ہی نہیں چاہیے. ہاں اگر نشہ چھوڑ دے اور تائب ہو جائے. باجی آپ کا دکھ سن کے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے. اکیلی عورت اور اتنی موٹی زندگی. خواتین حضرات, we'll take a break. Stay with us. ویلکم بیک. خواتین حضرات, آج کا گانا ہم نے فلم دلاری سے لیا ہے. نوشاد صاحب کی نہایت شاندار کمپوزیشن, لکھا شکیل بدایونی نے, گایا محمد رفیع نے. پیش کرنے جا رہے ہیں خالد بیگ. سپر. ویلکم بیک. خواتین حضرات, میں جوائن کیا ہے ایک انتہائی زیرک سیاستدان نے, سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور احمد وٹو ہمارے ساتھ ہیں. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. شکریہ صاحب. جی میاں صاحب, آپ نے ایک بھرپور سیاسی کریئر گزارا ہے اور آپ کی اننگز ہنوز جاری و ساری ہے ماشاءاللہ. آپ نے نواز شریف اور ان کی فیملی کے ساتھ ایک وقت گزارا. میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے سیاسی کریئر کا احاطہ کس طرح کرتے ہیں, اور نواز شریف کو آپ نے ایک سیاسی رفیق کے طور پہ کیسا پایا؟ میاں نواز شریف صاحب اور ہم لوگ اکٹھے چلے تھے 83 سے. 83 میں میں چیئرمین ضلع کونسل الیکٹ ہوا, آپ کو تو یاد ہوگا. جی جی, میرے اپنے ڈسٹرکٹ سے. اس وقت فوجی حکومت تھی اور جیلانی صاحب یہاں گورنر تھے, ضیاء الحق صاحب پریزیڈنٹ تھے, اور میاں نواز شریف صاحب تحریک استقلال سے پھرتے پھراتے وہ یہاں ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے ان کو اکاموڈیٹ کر لیا اور صوبائی کابینہ میں لے آئے. کابینہ میں جیلانی صاحب نے ایک کونسل بنائی تھی یہاں پنجاب میں, اور پنجاب اسمبلی میں وہ میٹ کرتی تھی. اس میں جو منسٹر تھے صوبائی کابینہ کے وہ بھی بیٹھتے تھے اور ضلع کونسل کے چیئرمین بھی بیٹھتے تھے. تو اس لحاظ سے ہماری میاں نواز شریف صاحب سے واقفیت ہوئی اور ان کی ہمارے ساتھ واقفیت ہوئی. اور پھر 85 کے الیکشنز آ گئے تو ہم لوگ بھی سیٹیں نکال کے آئے. ہم نے اکاڑا ضلع بائی اینڈ لارج سارا جیتا. لیکن یہ غیر جماعتی الیکشن تھے. 85 کے الیکشن غیر جماعتی تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میں حصہ نہیں لیا تھا. اور ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بعد میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کئی مرتبہ کہا, افسوس رہا, کہ ہمیں ان الیکشنز میں حصہ لینا چاہیے, واک اوور نہیں دینا چاہیے, انہیں واک اوور مخالفوں کو نہیں دینا چاہیے تھا. اسی لیے نواز شریف سی ایم بننے میں کامیاب ہوئے. یقیناً یہ بھی ایک وجہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بالکل حصہ نہیں لیا اور میاں صاحب چیف منسٹر بن گئے اور میں اس وقت اسپیکر الیکٹ ہو گیا. میں نے ان معاملات کو کافی قریب سے دیکھا کیونکہ میں 85 میں میاں نواز شریف چیف منسٹر تھے, میں اسپیکر تھا. 88 میں یہ چیف منسٹر تھے, پھر میں اسپیکر تھا. اور 90 میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ٹاپل کر دی گئی. 58-2B سے غلام اسحاق خان صاحب نے ٹاپل کر دی اور گورنر بھی بنا دیا میاں نواز شریف کا میاں اظہر صاحب کو, اور غلام احمد وائن صاحب کو کیئر ٹیکر چیف منسٹر بھی بنا دیا. تو سب کو سمجھ آ گئی کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں گورنر بھی میاں نواز شریف کا ساتھی ہے اور چیف منسٹر بھی اس کا ساتھی ہے. تو الیکشن میں کیا ہونا ہے, کس نے پرائم منسٹر بننا ہے, گورنمنٹ کس نے بنانی ہے, سب لوگوں کو سمجھ آ گئی. تو غلام مصطفیٰ جتوئی وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. تو وہ ایک دن وہ آئے, میاں نواز شریف نے بھی سجیسٹ کیا کہ ہم مل کے یہ سائی وال روڈ پہ اور ملتان تک ہم اکٹھے کمپین کر لیں. تو غلام مصطفیٰ جتوئی بھی ساتھ تھے, اللہ تعالیٰ نے بہشت دے, بہت عمدہ انسان تھے. جی جی. تو میاں نواز شریف, میں اور غلام حیدر وائیں اور یہ لوگ ہم سب مل کے کمپین کے لیے نکلے. تو جب بھائی پھیرو پہنچے تو لوگوں نے نعرے لگایا کہ وزیر اعظم نواز شریف. پتوں کی پہنچے تو وزیر اعظم نواز شریف. اکاڑا پہنچے تو وزیر اعظم نواز شریف. جب سائی وال پہنچے تو وزیر اعظم نواز شریف. تو غلام مصطفیٰ جتوئی نے کہا کہ مجھے بڑا ضروری کام پڑ گیا, میں واپس جاؤں. تو جہاں تک گورننس کا تعلق ہے, میں 93 میں غلام حیدر وائن صاحب چیف منسٹر تھے, میاں نواز شریف پرائم منسٹر ہو گئے تھے اس وقت, اور میرے اور ان کے تعلقات خراب ہو گئے. جس وقت یہ انڈر پریشر ہوں, مقابلہ ہو اور مقابلہ برابر کا ہو, پھر ڈیموکریٹک ہو جاتے, پھر ڈیموکریٹ ساتھیوں کو امپورٹنس دیتے. اور جب یہ 2/3 میجورٹی ان کی آ جائے
اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی سپورٹ ہو جو مسلسل ان کو سپورٹ رہی ہے, تو پھر یہ ایسے ایسے دیکھتے ہیں اپنے ساتھیوں کو, ایسے ایسے. ان سے بڑا فاشسٹ پھر کوئی نہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ 88 میں جب یہ پیپلز پارٹی آئی تو اسپیکر کا اور چیف منسٹر کا الیکشن تھا. اسپیکر کا الیکشن ہوتا ہے سیکرٹ بیلٹ سے, تو میرا الیکشن ہوا تو مجھے 155 ووٹ ملے. 5 ووٹ مجھے پیپلز پارٹی والوں نے, اندر خان نے, میرے دوست تھے, انہوں نے مجھے دے دیے اور مجھے 155 ووٹ ملے. اور چیف منسٹر کا الیکشن اسپیکر کرواتا ہے, تو چیف منسٹر کا الیکشن ہوتا ہے بائی شو آف ہینڈ. تو بائی شو آف ہینڈ ہم نے الیکشن کروایا تو میاں نواز شریف کو 150 ووٹ ملے, کیونکہ پیپلز پارٹی والوں نے ان کو تھوڑے ووٹ دینے تھے. تو انہوں نے اس روز بڑی مانی خیز نظروں سے مجھے دیکھا کہ لیڈر میں ہوں اور 155 ووٹ اس کو مل رہے ہیں اور مجھے 150 مل رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیاد تھی کہ ان کے خوف زدہ ہونے کی میری ذات سے. آپ کے پر کیسے کاٹے انہوں؟ میرے پر کاٹنے کے بارے میں انہوں نے پوری منصوبہ بندی کر لی اور غلام حیدر وہیں چیف منسٹر بن گیا اور اس کو کہا کہ اس کی مخالفت کرنی ڈٹ کے. ڈی سی لگا دیا میرے خلاف اکاڑا میں, اس کو کہا کہ اس کی مخالفت کرو. ایس پی لگا دیا, اس کو کہا کہ مخالفت کرو. وہ جو جج صاحب کا داماد تھا, جج صاحب کا جو داماد تھا, ارشد بھٹی, جسٹس الیاس کا داماد تھا. یا پرائم منسٹر کو میں نے کہا کہ میری اور چیف منسٹر کی میٹنگ کرو. تو انہوں نے ہم دونوں کو بلا لیا اور وہاں غلام حیدر وہیں نے بھی بات کی پرائم منسٹر سے, میں نے بھی بات کی پرائم منسٹر سے, پرائم منسٹر نے بھی بات کی. تو جب ہماری بات ختم ہوئی تو باہر نکلے تو میں نے پرائم منسٹر کو الگ ہو کے کہا میاں نواز شریف کو, میں نے کہا پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ یہ غلام حیدر وہیں جو ہے یہی میری مخالفت کر رہا ہے اور اپنی کوئی اس کی موٹیو ہوگا, لیکن آج بات کر کے تو مجھے پتہ چلا یہ تو آپ کے کہنے پہ کر رہا ہے. واہ. تو میں نے اس روز فیصلہ کر لیا کہ اب ان کے ساتھ نہیں چل رہا. یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 93 کی بات. تو 93 میں گیا ہوا تھا امریکہ سے میں واپس آیا تو غلام اسحاق خان کی اور میاں نواز شریف کی لڑائی شروع تھی. میں وہاں اسلام آباد اترا اور اتر کے میں نے کہا کہ چلیں میں ان کی کوئی صلح کرواتا ہوں. میں غلام اسحاق خان سے ملا, میری یاد اللہ سی ان کے ساتھ بھی. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ کے ہاتھ کا تو لگایا ہوا پودا ہے, تو اب کیوں گھبراتے ہو, اب چلنے دو, معاملات کو چلائیں, آپ خان صاحب مہربانی کریں. میں نے سنسیئرلی بات کی. انہوں نے کہا کہ جا کے بات کر لیں آپ میاں نواز شریف سے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ, یہ باقی لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلے تو میرا کوئی مسئلہ نہیں, میں کوئی گورنمنٹ اس کی نہیں توڑنے جا رہا, آپ بات کر لیں جا کے. میں نے جا کے میاں نواز شریف صاحب سے بات کی. میاں صاحب نے مجھے کہا کہ میاں صاحب, مجھے وہ میاں صاحب کہتے تھے, احترام سے میں مشکور ہوں ان کا کہ مجھے عزت سے بلاتے تھے. میاں صاحب چھوڑیں آپ, یہ بڈھے کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور میں نے اس کے ساتھ کوئی صلح نہیں کرنی. یعنی صرف پسند ناپسند کی طرح. اور اگلے دن انہوں نے پریس کانفرنس کی, جو مشہور پریس کانفرنس تھی ان کی کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. تو انہوں نے اگلے دن الیکشن کروا کے پریزیڈنٹ بھی بن گئے اور غلام اسحاق خان کے خلاف پریس کانفرنس بھی ڈٹ کے کی. سیدھی باتیں ان کو یہ میریٹ والے دن بنائی. جی ہاں بالکل. اب غلام اسحاق خان نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ دیکھو یہ آپ کا پرائم منسٹر جو ہے یہ کیا کرتا ہے. میں نے کہا یہ بڑا افسوسناک ہے. مجھے وہ کہنے لگے کہ اب آپ میرا ساتھ دیں. میں فیصلہ کر چکا تھا کہ میں نے اب ان کے ساتھ نہیں چلنا. میں نے کہا میں تو آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں, بتائیں کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا میں آپ کو کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ بناتا ہوں. میں نے کہا وہ تو میں نے نہیں بننا. کیوں آپ نے وزیر اعلیٰ نہیں بننا؟ میں نے کہا میں الیکٹڈ اسپیکر ہوں پنجاب اسمبلی کا اور میں کیئر ٹیکر کیوں بنوں؟ دیکھا پھر کیسے میرا ساتھ دو. میں نے ان کو کہا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ مجھے کیئر ٹیکر بنانے کو تیار ہیں, میں نو کانفیڈنس موشن موو کرتا ہوں, اگر میں کامیاب ہو گیا اور میں چیف منسٹر بن گیا تو پھر آپ کو کیا پرابلم؟ انہوں نے کہا بلے بلے پھر تو کمال ہوگی. تو میں نے کہا اگر میں نہ بن سکوں, ناکام ہو جاؤں تو پھر مجھے کیئر ٹیکر بنا دینا. پھر وہ خوش ہو گئے. بہرحال میں 165 بندوں کی اکثریت سے پنجاب اسمبلی میں راتوں رات آ کے میں نے 100 بندوں کے سائن کروائے. کوئی کسی قسم کی بڑی سپورٹ میرے ساتھ نہیں تھی. یہ ٹھیک ہے کہ غلام اسحاق خان میرے خیر خواہ تھے. یہ سب کہا جاتا ہے کہ ان دنوں جب ڈنڈی پٹی کی ضرورت تھی تو آپ نے اوکاڑا سے کوئی ٹرالیاں بھی منگوائی تھی بندوں کی, کوئی ڈنڈا بردار فورس. لیکن سارا گل پتہ ہے کنی سونے کے بابا تمہیں پتہ ہے سارا کیڑی پارٹی نہ لگے. آپ کا وجود, آپ کا حلیہ, آپ کا لہجہ بتا رہا ہے کہ آپ کا تعلق کس پارٹی سے, آپ کے قائدین کون ہیں. ایک منٹ کھڑو نا, گل پوری پہلے سننی. اینیاں غلطیاں بٹو صاحب نے کہہ دسیاں نے انہاں دی, اے باوجود کہہ 3 واری وزیر اعظم ہوئے نے. یہ تو پھر آپ کی ڈھٹائی ہے نا کہ ہر دفعہ آپ انہیں الیکٹ کر لیتے ہیں. او بابا کھڑو ایک منٹ, کہہ رہا الیکٹ ہوئے نے کو کہہ رہا ہے کھچی تو نہیں کہہ رہا. اچھا میاں صاحب, اس وقت کا سٹینڈ لینا آپ کو تاریخ میں ویسے ایک بڑا مقام دلا گیا, ورنہ اگر آپ تھوڑے دل والے ہوتے, کمزور ہوتے, اس کے پیچھے آپ کا ایک برنگ اپ جو آپ کا علاقہ وہ دریائی علاقہ,
دریائی علاقے سے متعلق بہت ساری لوگ کہانیاں بھی ہیں, وہ میرے سے متعلق بھی ہیں, مجھے خوار کرتے رہتے ہیں یہ راوی نہیں کا. جدوں انگریزی بولدا نا میاں صاحب ادوں سانوں وٹ چڑھدا گرمی آندی ہے. اچھا جی, میں جس علاقے تو بلونگ کرنا اتنے رہا کر. You ready to trend, you to stand. راوی کے علاوہ meanings کیا ہے؟ میں کہا تو کھیرا روٹی دے رکھ کے کھانے والا بندہ ہے. او ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. اتنے طرح پٹ لیاں اتنے تو روٹی تے رکھ کے کھیرا کھاتا ہے. کون بن گیا میرے کول؟ اچھا جی, ہم اسے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں میاں صاحب, لیکن ایک بریک کے بعد. خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آن اے سیریس نوٹ میاں صاحب, یہ میں تو چونکہ ایک چھوٹا سا مورخ, تاریخ کے ایک چھوٹے سے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے دیکھ رہا تھا کہ تاریخ اس وقت بن رہی تھی. آپ کا یہ رویہ آپ کو تاریخ میں ایک بہت منفرد مقام دلا گیا. اگر آپ اس دن گھبرا جاتے اور شرافت کا مظاہرہ کرتے, ثابت یہ ہوا خواتین حضرات کہ متانت اور شائستگی بہت ضروری ہے سیاست میں. اپنے امان نال لفظ نو جچدے نے یار. مجھے اینو سیدھی گل کر, مستانت و منشستگی سیدھا کہا کہ بولو ادھروں کٹا کھول دیا ہے. او یار خدا کے لیے نغمہ کھول لیا ہے. میں اتنے نانا پیا نہیں ہوتا, ناندا پیا. ناندا پیا. اچھا جی, ثابت یہی ہوا کہ سیاست میں متانت, شرافت, نفاست اور ایک عالمانہ انداز یہ بہت اچھی چیز ہے, لیکن بعض اوقات آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے. آپ کو یہ جو کہتے ہیں نا گولیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لاٹھیوں کا سامنا. تاریخ پاکستان دیکھیں, تحریک آزادی دیکھیں, یہ جو لوگ لاٹھیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے, یہ جو جنرل ڈائر کی گولیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے, یہ بھی وہی ریزیلینس تھی. اس بات کا کریڈٹ میں میاں منظور احمد بھٹو کو ہمیشہ دیتا ہوں. میں اس کا وٹنس ہوں کہ میاں صاحب نے اپنے اقتدار کے دوران, اور اقتدار کا مطلب صرف وزارت اعلیٰ نہیں, بطور سپیکر, حتیٰ کہ بطور ڈسٹرکٹ کونسل اوکاڑا کے چیئرمین, کبھی کسی افسر کی, عمال کی توہین نہیں کی, کبھی بے عزتی نہیں کی. بڑی وڈی نو ہے ہو جا بندے اپنی 6 کھجوراں وچ رکھ کے روزہ کھولن لیندے. میں انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ اختیار نہیں کرتا تھا بیوروکریسی کے ساتھ. میں میٹنگز میں, پبلک میں ان کی بےزتی نہیں کرتا تھا. جیسے میاں شہباز شریف آئی جی کی بےزتی کرتا تھا, وہ اس شریف آدمی بیچارے کو داڑا کہتا تھا. یاد ہے آپ کو؟ برکی صاحب کو, برکی صاحب کو یہ داڑا کہتا تھا. اتنا عزت دار شریف انسان تھا. یہ بتائیے کہ میاں نواز شریف کو اگر کوئی ایک چیز آپ کے خیال میں پوائنٹ آؤٹ کرنی پڑے, کس چیز نے ہٹ کیا؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف 3 دفعہ اس ملک کے پرائم منسٹر بنے ہیں اور 2 دفعہ وہ چیف منسٹر بنے ہیں. اتنا بڑا اقتدار کو تو پاکستان کی کسی فیملی کو نہیں ملا جتنا میاں نواز شریف کو اور اس کی فیملی کو ملا ہے. لیکن ملا ہے ان کو ٹوٹلی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے. امپائر کو ساتھ ملا کے وزیر بھی بنایا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے, اور چیف منسٹر بھی ان کو بنایا, پھر دوسری دفعہ چیف منسٹر بنایا, پھر تیسری دفعہ پھر ان کو پرائم منسٹر بنایا. جلاوطنی میں ہیلپ بھی کی, اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ پھڈے بازی انہوں نے کی, پتھر لگا لیتے ہیں. یعنی جہانگیر کرامت صاحب کا استعفیٰ دلوا دیا, وہ شریف آدمی تھا, اور اسٹیبلشمنٹ نے وہ بات اپنے ذہن میں رکھ لی. لیکن ان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ انڈر پریشر ہوتے ہیں تو بیہیو کرتے ہیں, اور جب وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں تو وہاں کے پھیر لیتے ہیں. بڑے پیر پگاڑا صاحب نے یہ کہا تھا, مرحوم نے, جی بالکل, کہ نواز شریف جب مشکل میں ہو تو پاؤں پکڑتا ہے, اور جب اقتدار میں آتا ہے تو گلا پکڑتا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہی بنیادی وجہ بنی ان کی. بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی بنی. کرپشن کی طرف آئیے. کرپشن میں بھی کہتے ہیں اگلے پچھلے سارے اولمپک ریکارڈز توڑ دیے گئے. کرپشن کا کانسیپٹ جو ہے, یہ جب ایگریکلچر کلاس کے لوگ, دیہات کے لوگ جو ہیں یہ حکمران ہوں تو اس وقت کانسیپٹ کرپشن کا اور ہوتا ہے. اور جب یہ کاروباری لوگ آ جائیں, جس طرح میاں صاحبان تشریف لائے اور انہوں نے اتنی لمبا عرصہ حکمرانی کی, تو اب دیکھیں ملک میں کرپشن کا کانسیپٹ کیا ہو گیا ہے. اب جا کے دوسرے ملکوں میں جا کے ملازمتیں کرتے ہیں اور تنخواہیں لیتے ہیں, اور ادھر آ کے وزارتیں کرتے ہیں. یہ تصور ہو گیا. اب پیسہ کمانا جو ہے یہی مشن ہے حکمرانی کا ان کے دور میں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میں جب چیف منسٹرشپ سے ہٹا تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جنگ اخبار میں, خبریں میں, انگریزی اخباروں میں نے اشتہار دیے تھے اپنی پراپرٹی کے, اور اشتہار دیے تھے کہ جب میں ایم پی اے بنا تو میری اور میری فیملی کی پراپرٹی یہ تھی
یہ 1 2 3 4 5 اور 8 سال میں اسپیکر رہا اور 2.5 سال میں وزیر اعلیٰ رہا. تو آج وزارت اعلیٰ سے ہٹنے کے بعد میری اور میری فیملی کی پراپرٹی یہ ہے. اور اگر اس کے علاوہ کہیں مل جائے تو یہ اس وقت پرائم منسٹر تھے میاں نواز شریف اور شہباز شریف چیف منسٹر تھے 99 میں. تو اگر اس کے علاوہ میری پراپرٹی کہیں ان کو مل جائے تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس کو کنفسکیٹ کر لیں, حکومت کی طرف سے ضبط کر لیں اس کو. بھائی واہ. تو میں نے ان کو کہا کہ میاں نواز شریف صاحب آپ پرائم منسٹر ہیں, قوم آپ سے بھی مطالبہ کرتی ہے کہ میری طرح آپ اپنی جائیداد جو ہے اور اپنے اثاثے ان کو ڈکلیئر کریں کہ آپ کے MPA بننے سے پہلے یا وزیر بننے سے پہلے آپ کے خاندان کے اثاثے کیا تھے اور آج وزیر اعظم بننے کے بعد آپ کے خاندان کے اثاثے کیا ہیں. بات ختم ہو جائے گی. میاں صاحب آپ نے یہ مشورہ زرداری صاحب کو دیا؟ میں نے سب کو مشورہ دیا. میں نے زرداری صاحب سے بھی بات کی ہے, میں نے سب سے بات کی ہے. آپ نے مجھ سے مشورہ مانگا تھا کہ یہ اشتہار دے دوں میں. آفتاب صاحب بتائیں گے کہ انہوں نے کیا مشورہ دیا تھا. میں نے کہا تھا میاں صاحب یہ آپ کو فوراً اندر کر دیں گے. آپ نے جو ہی چھپوایا میں نے اشتہار کی تحریر دیکھی اور تمام دوست کہہ رہے تھے جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. I was the only one. میں نے کہا تھا اور اشتہار چھپتے ہی آپ کو اندر. اور آج بھی میں نیب سے کہتا ہوں اور موجودہ گورنمنٹ سے کہتا ہوں جو ملک میں کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں کہ وہ میری طرح ان لوگوں کو, سب لوگوں کو جو اقتدار میں ہیں ان کو یہ کہیں کہ اپنے اثاثے میری طرح ڈکلیئر کریں کہ اقتدار سے پہلے کیا تھے اور آج ان کے کیا ہے. معاملہ ہی کرپشن کا ختم ہو جائے گا. ویسے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ریئلسٹیکلی اسپیکنگ یہ جو لوگ اتنے پیسے خرچ کر کے آتے ہیں بیچارے, انہیں یہ کہنا چاہیے کہ جتنا تم سوچ کے بیٹھے ہو نا کہ میں نے یہ کمانا ہے, یوں کر کے کمانا ہے, اس کا تم 10% کما لو, تمہاری کمپنسیشن بھی ہو جائے گی اور تم ایک بڑی باعزت زندگی گزارتے رہو گے. لیکن یہ جو اشتہائے زر ہے ویکھنا ہن تسی بھی معافی چاہنا وا وٹو صاحب, انصاف کرو, عالم پناہ دہائی ہے. آپ ہی راوی کے رہنے والے, آپ کی بات سمجھ میں آتی. وہ نیلی کے رہنے والے. او یا اللہ, میں کہنا جی اللہ کرے نیلی پیلی کالی سارے کلر. نیلی کے یہ تو بڑے شریف لوگ ہیں راوی کے مقابلے. منیا کہ نہیں آج. یہ بتائیے کہ جنوبی پنجاب کا جو ہے یہ سرائکی یا کوئی سرائکی تو خیر نہیں کہنا چاہیے, انتظامی بنیادوں پر نئے صوبے کے حق میں بلکہ نئے صوبوں کے حق میں ہیں آپ؟ میں ذاتی طور پہ جنوبی پنجاب کے صوبے کے حق میں ہوں اور کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ لئیے کے لوگ, راجن پور کے لوگ, رحیم یار خان کے لوگ, یہ دور دراز علاقوں کے لوگ جو ہیں وہاں تک حکومت کے ثمرات پہنچانے کی کوئی صورت ہی آج تک ممکن ہیومنلی پاسبل نہیں, پاسبل ہی نہیں ہے. اور وہاں کے لوگوں کا انصاف حاصل کرنے کے لیے, ڈیولپمنٹ لینے کے لیے, برات لینے کے لیے لاہور پہنچنا کار دارت ہے ان بیچاروں کا. تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ جنوبی پنجاب کا صوبہ جو ہے یہ بنایا جائے. پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں انہوں نے مجھے, جب میں ہٹا پنجاب کی صدارت سے, تو مجھے کوئی 15-20 جگہ پہ پنجاب کے اندر ریسیپشن میرے اعزاز میں ارینج کی گئی, گولے چلا کے شاندار ریسیپشنز کر کے مجھے سینڈ آف دیا گیا. پاکستان کی پنجاب کی پیپلز پارٹی کی ہسٹری میں نہیں ہے کہ کبھی کسی آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ کو اتنی ریسیپشنز ملی ہوں جتنی مجھے ملی ہے. ہو سکتا ہے وہ یوم نجات منا رہے ہوں. میاں صاحب چلتے چلتے کیا میاں نواز شریف اس کوگمائر سے نکلتے نظر آتے ہیں؟ مجھے آپ نے ایک بات کہی تھی کہ میاں نواز شریف کا اور شہباز شریف کا موازنہ جو ہے وہ کیسے آپ کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ بینک بھی اس کا ہے اور اسی میں کچھ رکھ رکھاؤ بھی ہے, کچھ وزیرداری بھی ہے اس پہ میاں نواز شریف پہ. یہ میاں شہباز شریف جو ہے یہ تو اتنا چھوٹے ذہن کا آدمی ہے اور چھوٹے دل کا آدمی ہے, اس کے بارے میں تو میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں نواز شریف کے ساتھ. بالکل. خواتین حضرات, بہت سے لوگ نہیں بھی جانتے, مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ کافی اوائل عمری میں مجھے موقع ملا میاں صاحب کی مشاورت کا. میں ان کا میڈیا ایڈوائزر ہوا کرتا تھا جب یہ حکومت پنجاب سنبھالی ہوئی تھی انہوں نے. میاں صاحب, میں بڑا آنیسٹ جواب چاہتا ہوں کہ میرے کام میں آپ نے کوئی محسوس کیا کہ کوئی کمی بیشی تھی یا میری توجہ میں یا میری انٹرسٹ میں, یا میں کوئی سیاسی طور پہ بہت امیچور تھا آپ کے خیال میں اس وقت؟ میں نے آپ کو میڈیا ایڈوائزر بنایا تھا اپنا پنجاب گورنمنٹ کا, تو ایسے ہی تو نہیں بنا لیا تھا. پھر ڈی جی پی آر بھی بنایا.
ठीक। तो ऐसे तो नहीं बना दिया था। तो फिर मेरे मशवरों पे अमल क्यों नहीं करते थे? तो आपको अंदाजा ही नहीं कि मैं आपके मशवरों पे कितना अमल करता था। लेकिन मेरे बहुत से मशवरे मियाँ साहब ये गिला, ये मैंने किताब में अपनी में करना है, अपने मेमोइर्स में, और मुझे तो वो प्रोजेक्ट्स भी याद हैं। मुझे पहले बता देना कौन से मशवरे आप लिखेंगे जिस पे अमल नहीं। Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी अब्दुर्रहमान साहब, एक दिलचस्प खबर है जी कि दौरान प्रवास विंडो की तरफ बैठने पर झगड़ा हुआ और अमले ने ना सिर्फ उसकी धुलाई की बल्कि पुलिस के हवाले भी कर दिया। ये एयरलाइन कौन सी थी? इंडियन एयरलाइंस है, इंडिगो, दुबई से उड़ी थी। ओए होए, ये तो बड़ी बेचारी पॉवर्टी रिडन, ये दुनिया की शायद वो जो 3-4 एयरलाइंस है ना जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहती हैं, उनमें से एक ये है, और PIA उससे बहुत बेहतर एयरलाइन। और नहीं जनाब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ हो। अच्छा हुआ क्या है? तुम तो नहीं है जिसे उतारा गया था? उतारा नहीं, लताड़ा भी गया है ये। हुआ क्या था? देखिए जो सीट नंबर हो ना उस पे बैठना चाहिए, ये कह रहा मैंने विंडो वाले पास से बैठना है। विंडो वाले पास। अच्छा तुम क्या हो भाई? मैं एयर होस्टर हूँ। एयर होस्टर हो तुम? हाँ जी। वैसे जिस किस्म की वो एयरलाइंस है ना, एयर होस्टर इसी जैसी होनी चाहिए। कुल्लो नफर एक टके दे नहीं। ये भी हमारे जहाज में था, जहाज बिल्कुल बैठवा जा रहा था। अच्छा ये मुसाफिर था? ये और जहाज नू धक्का लाउंदा है। ये टुन भी था। और जनाब है बकवास कर रही है, मैं टुन नहीं था। ये अजीब अजीब गल्लां कर रहा सी। वो क्या? ये कहना सी जी मच्छर निकल आए हैं, खटमल निकल आए सीट के नीचे से। ये भी मुमकिन है, जिस किस्म की वो एयरलाइंस है। वो तो एडी माड़ी एयरलाइन है, थले एक बारी कुत्ता निकला है। असल च इन्होंने मैंने बहुत जलील किया है। पैसेंजर मेरा एहो जिहा है, मिनट बाद कोई ना कोई चीज़ मंग लेंदा, कदे पेचकस चाहिए, कदे कहना मैनू कई चाहिए है। ये चीज़ां विच हुंदियां ने। ये मुसाफिर दुबई ओ यार तुम पंजाबी में बात करो। देखो जी गल ये है भी जिहड़ी चीज लोड़ पैंदी है वो बंदे ने लेनी है। ये है तुम्हारा असल अंदाज। जहाज दा टिकट दिता ना, कोई चंगी रोटी ना, कोई ओदे च लंगर ना लेना ना देना। ते तेरी फुफी चुल्हा रख के बैठी सी, कित्थों दी चंगी रोटी? देख रहे हो भी आ बदतमीजियां करदे पैसेंजर दे नाल, उन बेचारे नु कुटिया फड़ के। नहीं क्यों घड़ी घड़ी कहंदे मैं विंडो वाले पासे बैठना। भाई बात सुनो, तुम्हें प्रॉब्लम्स क्या थे? एक तो तुमने कहा जी खटमल है, मच्छर हैं, और जनाब उते लाल बैग भी सन, रंग बिरंगे कीड़े मकोड़े भी सन। तो फिर तुम इंसिस्ट करते रहे कि मैंने विंडो साइड पे बैठना। उते मैंने उधर मुनासिब लग रहा थी, सुकून आ रहा थे। मैं एक शरीफ शहरी हाँ और दिल दा डॉक्टर हाँ, और मैं ओपन हार्ट सर्जरी करना। यार देखो अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, कार्डियोलॉजिस्ट है, और कार्डियोलॉजिस्ट बड़े पैसे कमाते हैं। यार तुम किसी और एयरलाइंस से चले जाते, तुमने इस एयरलाइंस पे जरूर जाना था। इस तो सस्ती टिकट किसी एयरलाइन दी है ही नहीं सर। इस एयरलाइन दी बिजनेस क्लास लवो ना ते नाल रिश्ता भी दिंदे ने सर, और बिजनेस क्लास च चूही दा मुजरा भी हुंदा। देखो ते जदों एयर पॉकेट आउंदे ना, तो उदों फिर मैं एंटरटेन करनी है ना। जदों एयर पॉकेट आंदे ने फिर किसी दी पॉकेट चों लभदी है। ओह की हो गया, एयरलाइन चंगी भली जे। ओ माड़ी एयरलाइन है, और की है जे च खटमल लड़न दे आ, मच्छर लड़न दे आ। पैसेंजर देख लो ना किस तरह दे, और इथों सामान नहीं चढ़ाईदा, उत्थों इहनूं चढ़ाया। कहना मैं सब तो पीछे बहना पाया, अब जहाज इंज हो गया। और जनाब के जमाने हुंदे सन जदों सालम टांगा करा के जाना 20 रुपये लेंदा सी, और ऐना पूरा घुमा शुमा के उन्हें जाना। मैनू तो वक्त नहीं भुलदा, मैं तो भुल के इन्हां दे जहाज विच बह गया। अच्छा मेरे हिसाब नाल ना इनू थोड़ियां पईयां। लड़ाइयाँ होती रहती हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं। PIA में लातादाद लोग लड़ते हैं। अमेरिका में हर तीसरे चौथे दिन आप सुनते नहीं कोई ना कोई वाकया। एक बड़ा मशहूर वाकया लड़ाई का, किस बात पे उसने 2 कंबल मांग लिए कि भी ठंड बड़ी है, मुझे दूसरा कंबल भी दे। वो घोटाड़ी होना। देखो आफ्ताब साहब जेड़ा भी टिकट लेंदा ना, वो समझदा कि जहाज मेरी मलकीयत है। इन्ना तंग करदे ने, इन्ने कि थोड़े खानदानां दे लोग ने मैनूं ते मंगेतर समझण लग पैंदे ने। ओए होए, जो तुम्हें मंगेतर समझता होगा। एडी भी गल नहीं है कि तुसीं इहदियां क्वालिटियां नहीं देखियां जे। इंज चीज सर्व कर दीजिए। मेरी अद्धा घंटा फ्लैट उड़ी है, मैनू पानी दी लोड़ हो पई है। अजे तू मैं इनू जाके सुत्ती पई नू उठाया। ए इंजन च सुत्ती सी। देखो जहाज अजे उठदा भी नहीं, तो लोग पानी मंगण लग पैंदे। इन्ने जोगे नहीं तो ना बैठो विच। बाकी तुम घर से क्यों नहीं पी के आते? मेरी प्यास लगदी है, विच घबराहट भी हुंदी है। मैं इहदे कोलों 2 बारी पानी मंगया, तीजी बारी मैं आवाज दित्ती, कहंदी मैं भरन चली है। नहीं तो भरने कहाँ से गई थी? जहाज साडा इंज दा ना, पिछे सी हत्थी वाला नलका भी लवाया है, उत्थे पैसेंजर नहा नू भी लेंदे ने। जूही ताड़ी शादी हुई है? हाँ शादी मेरी हुई है, लव मैरिज।
ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ और वाकई ये शादी भी उन्होंने किसी तजुर्बे के तौर पे की। कई बार जूही नु अग ला के उत्ते और जनाब मैं ते कहना ਇਹੋ जी एयरलाइन ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਜੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਆਪ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਾਇਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਸਾ ਲਿਆਈ ਨੇ। आपने कभी इस तरह की फ्लाइट में सफर किया है बाकी साहब? नहीं ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं, मैं बड़ा अच्छा सफर किया। ਐਡਾ ਹੌਕਾ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੂੰ ਸੌਰੀ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। जूही इसकी कोई ट्रेनिंग भी होती है? हाँ, इसकी बकायदा ट्रेनिंग होती है, ऐसे थोड़ा सिलेक्ट हो जाती हैं एयर होस्ट। इसकी ट्रेनिंग क्या क्या होती है? जब 20-25 बंदे बैठे हो ना तो फिर नजर आना चाहिए किसको प्यास लगी है, किसको खाना चाहिए और कौन बात करना चाहता है और कौन डर रहा है। और जनाब इन्हां दियां गल्लां तुसीं सुनियां ने ना, मैं ते कहना फैसला करो। पहले ते मेरे नाल इस गल ते नाराज होई है, मैं पूछया खाने च की है? जिन्हें तू किराया दे के आ रहा है ना, शुक्र कर तैਨੂੰ चिप्स का पैकेट देता है। 5 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ। कैप्टन ਦੇ जहाज ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇ ਕਸ਼ਤੀ ਕੇਕ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ। उसको कप केक कहते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਤੀ ਕਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੈਕੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬਰੀਕ ਦਾਲ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪ ਹੀ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਐ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜੋੜੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕੋ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚ 2 ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਛੋਟੀ, ਇੱਕ ਛੁਹਾਰਾ ਤੇ 2 ਬਦਾਮ। ਜਿਸ ਚ 2 ਬਦਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ। और पीछे क्या देते हो इकोनॉमी में? ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥੀ ਆ ਜਾਵੇ। तो दिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।